دوستو یہ ایک ایسی عورت کی کہانی ہے جسے گاؤں کے سبھی لوگ بہت عزت دیتے تھے، کیونکہ گاؤں میں یہی ایک عورت تھی جو محرم کے مہینے میں بہت اہتمام کرتی تھی، وظیفے، نوافل اور محفلیں کرتی تھی، غریبوں میں صدقہ خیرات بانٹتی تھی اور محرم کے مہینے میں ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ لیکن جب اماں حلیمہ کا انتقال ہوا تو ان کے مرنے کے بعد ان کی قبر کے ساتھ کچھ ایسے واقعہ پیش آئے جنہیں دیکھ کر لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ سب کے ذہن میں ایک ہی سوال تھا کہ اماں حلیمہ جیسی نیک عورت کے ساتھ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ انہیں اتنا دردناک عذاب کیوں ملا؟ آخر ہم نے ایسا کیا کیا تھا کہ انہیں کون سے گناہ کی سزا ملی؟ آئیے جانتے ہیں۔ اور اگر یہ گناہ آپ میں سے جو کرتا ہوگا توبہ کر لینا، نہیں تو یہ عذاب آپ لوگ پر بھی آ سکتا ہے۔ دوستو، پنجاب کے علاقے میں ایک آرام پور نام کا گاؤں تھا۔ اس گاؤں میں زیادہ تر آبادی مسلمانوں کی تھی۔ اس گاؤں میں ہندو بھی رہتے تھے، لیکن دونوں مذہب کے لوگ بہت ہی محبت سے رہتے تھے۔ سب لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بہت رحم دل سے پیش آتے تھے۔ اسی گاؤں میں ایک عورت تھی جس کا نام اماں حلیمہ تھا۔ گاؤں کے سبھی لوگ ان کی بہت عزت کرتے تھے۔ وہ جوانی میں ہی بیوہ ہو گئی تھی۔ ان کی ایک بیٹی تھی جو اب 20 سال کی ہو چکی تھی۔ اماں حلیمہ اپنی بیٹی کی شادی کو لے کر ہمیشہ فکر مند رہتی تھی۔ انہوں نے اپنی جوانی بیوہ کی چادر اوڑھ کر گزار دی۔ انہوں نے شرافت اور پاک دامنی کو کبھی ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔ اپنے شوہر کی موت کے بعد ان کی عزت کی لاج رکھی اور ان کے نام پر بیٹھی رہی۔ بہت سے لوگوں نے ان کے لیے دوسری شادی کے پیغام بھیجے، لیکن انہوں نے ہر پیغام کو ٹھکرا دیا۔ کئی لوگوں نے انہیں ہوس بھری نگاہوں سے دیکھا، لیکن اماں حلیمہ نے ان سب کی نگاہوں کو جھکنے پر مجبور کر دیا۔ ان کا گزارا اپنے شوہر کی پینشن سے ہو رہا تھا۔ پینشن کے پیسے اتنے تھے کہ ماں بیٹی 2 وقت پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا کرتی تھی، لیکن پھر دھیرے دھیرے اماں حلیمہ کے گھر کے حالات بدلنے لگے۔ ان کے گھر میں روپیوں پیسوں کی روشنی ہو گئی، کسی چیز کی کمی نہ رہی۔ جب گاؤں کے لوگ ان سے پوچھتے کہ یہ سب کیسے ہو رہا ہے تو وہ کہتی کہ میرے مائکے میں کچھ زمینیں تھیں جو میرے رشتہ داروں نے میرے حوالے کر دی۔ ان کی زمینوں کی آمدنی مجھے ملتی ہے۔ اب وہ اپنی آمدنی کو گاؤں کے لوگوں پر خرچ کرنے لگی۔ وہ محرم کے مہینے کا بہت احترام کرتی تھی۔ جب بھی محرم کا مہینہ شروع ہوتا، وہ گاؤں کی عورتوں میں کالے کپڑے تقسیم کرتی تھی اور ان سے کہتی کہ یہ مہینہ شوق منانے کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ اللہ پاک کو راضی کرنے اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نواسوں کے غم کو یاد کرنے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں خوب ذکر کرو اور روزہ رکھو، نذروں اور نیاز دو، دیکھنا اللہ تم سے راضی ہوگا۔ وہ کہتی حضرت امام علیہ السلام کے صدقے اللہ تم پر بھی اپنا کرم کرے گا، جیسے اللہ پاک نے مجھ پر کرم کے دروازے کھول دیے۔ جیسے اللہ پاک نے مجھے غیب سے رزق عطا کیا، ویسے ہی وہ تم سب کو بھی رزق عطا کرے گا۔ محرم کا مہینہ شروع ہوتے ہی عورتیں اماں حلیمہ کے گھر جانا شروع کر دیتی، جہاں وہ محفلیں کرتی اور خود لوگوں کو محرم کے فضائل بیان کرتی۔ وہ محرم کے 10 دنوں تک روزے بھی باقاعدہ رکھتی تھی اور افطاری کے وقت وہ اس بات کا اہتمام کرتی تھی کہ گاؤں کی جتنے بھی عورتوں نے روزے رکھے ہیں وہ سب ان کے گھر ہی افطار کرے۔ وہ غیر مردوں سے سخت پردہ کرتی تھی۔ آج تک گاؤں کے کسی آدمی سے انہوں نے بغیر ضرورت کے بات نہیں کی تھی۔ فاطمہ بھی بالکل اپنی ماں جیسی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ عورتیں ان دونوں کو اپنا گویا پیر اور مرید ماننے لگی تھی۔ اماں حلیمہ گاؤں کے لوگوں کی اپنی استطاعت سے بڑھ کر مدد کرتی تھی۔ کتنے ہی ایسے غریب نادار بچے تھے جو اپنی تعلیم کا سلسلہ جاری نہیں رکھ سکتے تھے۔ اماں حلیمہ نے ان کی تعلیم کا سلسلہ جاری رکھا، ان کے سارے اخراجات خود اٹھائے۔ انہیں کہنے لگی کہ بس تم دل لگا کر پڑھو، تمہیں کسی بات کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، میں ہوں تم لوگوں کے اخراجات اٹھانے کے لیے۔ ایسے میں ان غریب بچوں کے دل سے اماں حلیمہ کے لیے بہت ساری دعائیں نکلتی اور وہ تبسم کے ساتھ مسکرا دیتی تھی۔ بہت سے گاؤں میں ایسے غریب لوگ تھے جو اپنا علاج نہیں کروا سکتے تھے۔ محرم کے مہینے میں ہدایت اللہ اس گاؤں میں آئے تھے۔
تب انہوں نے دیکھا کہ روزانہ گاؤں کے بہت سے لوگ اماں حلیمہ کے گھر کی طرف جاتے ہیں۔ ان میں زیادہ تر تعداد عورتوں کی ہوتی تھی۔ تب انہیں پتہ چلا کہ اماں حلیمہ محرم میں روزانہ شام کو افطاری کا سامان لوگوں میں تقسیم کرتی ہے، دیگیں بنواتی ہے اور غریب اور نادار لوگوں کو مفت میں کھانا ملتا ہے۔ وہ لوگ جو اپنے گھر میں کھانا نہیں کھا سکتے، اماں حلیمہ کے طفیل انہیں بھی پیٹ بھر کر کھانا نصیب ہو جاتا ہے۔ ہدایت اللہ کے دل میں یہ خیال آیا کہ وہ ذرا اماں حلیمہ کے گھر چل کر تو دیکھے کہ وہ عظیم عورت کون ہے۔ مگر جب وہ ان کے گھر کے پاس پہنچے تو ملازم نے انہیں یہ کہہ کر روک دیا کہ اماں حلیمہ کسی نامحرم سے نہیں ملتی۔ یہ سن کر ان کے دل میں اس عورت کے لیے اور بھی عزت پیدا ہو گئی تھی۔ روزانہ ان کے لیے مسجد میں وقت پر کھانا پہنچاتی اور ہر روز کھانے میں گوشت کا ہی سالن ہوتا۔ ایک دن وہ اس آدمی سے پوچھنے لگے جو ان کے لیے کھانا اور دیگر ضرورت کی چیزیں مہیا کرنے پر مقرر تھا کہ یہ کھانا کہاں سے آتا ہے۔ تب اس آدمی نے بتایا کہ روزانہ اماں حلیمہ یہ کھانا بھیجتی ہے۔ ماسٹر ہدایت اللہ لوگوں کو ہر جمعہ کے دن خطبہ دیا کرتے تھے، انہیں بہت ساری نصیحتیں کرتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ گاؤں کے لوگ کم پڑھے لکھے ہیں، اسی لیے وہ ان میں علم کی روشنی پھیلانا چاہتے تھے۔ اماں حلیمہ نے ان سب لوگوں کا علاج کروانا شروع کر دیا۔ ان کے لیے باقاعدہ دوائیاں لے کر جانا، ان کے لیے پھل فروٹ لانا اور پھر ان کا ڈاکٹر سے چیک اپ کروانا، یہ اماں حلیمہ کا معمول تھا۔ وہ بڑا سا برقع پہن کر اپنے چہرے کو چادر میں چھپا کر گھر سے نکلتی تھی اور سب غریب، یتیم، کمزور، بیمار لوگوں کا حال چال پوچھتی تھی۔ اور جب محرم کا مہینہ آتا تو اماں حلیمہ کی نیکیوں میں اضافہ ہو جاتا تھا۔ وہ پورا دن روزے کی حالت میں ہوتی، مگر اس کے باوجود بھی وہ اپنے گھر میں رہ کر آرام نہیں کرتی تھی، بلکہ دوسروں کے لیے کھانے اور صاف پانی کا انتظام کرتی، مسافروں کا خاص خیال رکھتی کہ کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ خاص طور پر پانی کا وہ بہت ہی زیادہ اہتمام کرتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ آس پاس کے علاقوں کے سب لوگ بھی انہیں ان کی نیک دل سے جاننے لگے تھے۔ سب لوگ انہیں نیک اور جنتی عورت کہہ کر مخاطب کرتے تھے۔ ایسے میں اماں حلیمہ زور سے ہنس پڑتی تھی، کہتی تھی کہ تم لوگوں کی باتیں سن کر مجھے اس بات کا یہ یقین ہو چلا ہے کہ اللہ کی ذات مجھ سے راضی ہے۔ اگر میں اس کے بندوں کا خیال رکھوں گی، اس کے بندوں کو راضی کروں گی تو یقیناً اللہ بھی مجھ سے خوش ہوگا۔ اماں حلیمہ فرض نماز کے ساتھ ساتھ نفل نمازوں کا بھی اہتمام کرتی تھی۔ تہجد وہ باقاعدہ ادا کیا کرتی تھی۔ گاؤں میں عورتوں کے لیے ایک الگ مسجد مقرر تھی اور یہ مسجد اماں حلیمہ نے بنوائی تھی۔ وہ 5 وقت کی نماز اسی مسجد میں ادا کیا کرتی تھی۔ مؤذن اس مسجد میں آ کر اذان دیتا اور چلا جاتا اور عورتیں صاف ستھرے کپڑے پہن کر پاک صاف ہو کر مسجد آتی اور نماز ادا کر کے اپنے اپنے گھروں کو لوٹ جاتی۔ مگر اماں حلیمہ اہل ایمان عورتوں کے ساتھ کچھ دیر بیٹھ کر ذکر و اذکار کرتی تھی۔ گاؤں میں جسے بھی کوئی مسئلہ ہوتا، جسے پیسوں کی ضرورت ہوتی یا کسی کو دعا کروانی ہوتی یا کسی کی منت پوری کروانی ہوتی تو وہ اماں حلیمہ کے ہی پاس آتا۔ وہ کہتا کہ اماں حلیمہ آپ بہت نیک عورت ہیں، اللہ کے بہت قریب ہیں، تو آپ ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ پاک ہمارا یہ مسئلہ حل کر دیں۔ اماں حلیمہ دونوں ہاتھ اٹھا کر اس مجبور سائل کے لیے دعا کرتی اور خدا کی کرنی سے اس کا مسئلہ بھی حل ہو جاتا تو وہ اماں حلیمہ کی شان میں قصیدے پڑھنے لگتا۔ ایسے میں اماں حلیمہ کا سر اور بھی فخر سے اونچا ہو جاتا۔ گاؤں میں ایک مولوی تھے جنہیں سب ہدایت اللہ کے نام سے جانتے تھے۔ وہ اس گاؤں میں نئے نئے آئے تھے اور جب انہوں نے اماں حلیمہ کے چرچے سنے تو ان کے دل میں بھی اختیار پیدا ہوا کہ وہ اس عورت سے ملے، اس سے بات کر کے جانے کہ وہ کیا ویسی ہی ہے جیسا کہ گاؤں کے سب لوگ کہتے ہیں۔ گاؤں کے سب لوگ تو انہیں پیر اور مرید کا درجہ دیتے تھے، کہتے تھے کہ ان جیسی نیک عورت انہوں نے زندگی میں نہیں دیکھی۔ ہر موضوع پر وہ گھنٹوں بات کرتے تھے۔ ایک دن اماں حلیمہ ان سے ملنے کے لیے خود ہی آ گئی۔ جب مولوی ہدایت اللہ کو ان کے بارے میں پتہ چلا تو وہ احترام سے کھڑے ہو گئے
اماں حلیمہ ان کے ساتھ ایک خاص موضوع پر بات کرنے آئی تھی۔ اماں حلیمہ کی باتیں سن کر مولوی ہدایت اللہ حیران رہ گئے۔ مولوی ہدایت اللہ تو یہ سمجھتے تھے کہ شاید وہ کسی دین کے مسئلے پر، مگر وہ تو اس بات پر ناراضگی ظاہر کرنے آئی تھی کہ انہوں نے کل کے خطبے میں اس موضوع پر بات کیوں کی۔ مولوی ہدایت اللہ نے ذہن پر زور دیا کہ کل تو انہوں نے 2-3 موضوعات پر بیان دیا تھا، یہ عورت کس حوالے سے بات کر رہی ہے۔ مولوی ہدایت اللہ ناسمجھی سے اماں حلیمہ کو دیکھنے لگے اور کہنے لگے، میں معافی چاہتا ہوں اے محترم خاتون، اگر آپ کو میری کوئی بات بری لگی ہے، مگر میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ آپ کو غصہ کس بات پر آیا۔ میں نے ایسی کون سی بات کہہ دی ہے جس سے آپ کو تکلیف پہنچی؟ میں نے جو کچھ کہا وہ قرآن اور سنت کی روشنی میں کہا۔ اگر میری کسی بات سے آپ کو اختلاف ہے تو آپ دلیل سے اپنی بات واضح کر سکتی ہیں۔ اماں حلیمہ کہنے لگی، کل آپ نے ریاکاری پر جو درس دیا تھا وہ صرف مفروضات پر مبنی تھا۔ مولوی ہدایت اللہ کا منہ حیرت سے کھلا رہ گیا۔ وہ کہنے لگے، محترمہ، آپ کو اعتراض کس بات پر ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیے کہ میں نے ایسا کون سا جملہ کہا جس سے آپ اتنی برہم ہو گئی؟ اماں حلیمہ کہنے لگی، آپ نے نیک لوگوں کی نیکیوں کو، ان کی خدمت کو ریاکاری قرار دیا، جبکہ سب جانتے ہیں کہ میں یہ کام کتنے نیک دل اور نیک نیت سے کر رہی ہوں۔ گاؤں کے سب لوگ مجھے پسند کرتے ہیں، میری عزت کرتے ہیں، میری قدر کرتے ہیں، مگر آپ کے بیان سے لوگوں کے دلوں میں میرے لیے شک اور شبہات پیدا ہو گئے ہوں گے کہ کہیں میں یہ نیک کام کسی دکھاوے کی وجہ سے تو نہیں کر رہی۔ اب مولوی کو ساری بات سمجھ میں آ گئی تھی۔ انہوں نے اپنے ذہن پر زور دیا اور یاد کرنے لگے کہ انہوں نے خطبے میں کیا بیان دیا تھا، مگر وہ سب باتیں انہوں نے قرآن اور سنت کی روشنی میں کہی تھی۔ انہوں نے دکھاوے کی نیکی کو ریاکاری قرار دیا تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح فرمایا ہے، اور اس بات میں کوئی شک اور شبہ نہیں۔ اگر یہ عورت اس پر ناراض تھی تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اس کے دل میں خود چور تھا۔ گاؤں میں آج تک کسی مولوی نے اس انداز سے لوگوں کو علم اور آگاہی نہیں دی تھی جس طرح مولوی صاحب نے آتے ہی گاؤں والوں کو سچائی اور ایمانداری کا درس دینا شروع کر دیا۔ اور یہ بات اماں حلیمہ کو پسند نہیں آئی تھی۔ وہ اپنی عورتوں والی مسجدوں میں جا کر بیٹھ گئی اور مولوی کی برائیاں کرنے لگی۔ ان کے مطابق یہ شخص دوگلا اور منافق ہے جو عورتوں کی ترقی اور کامیابی کو برداشت نہیں کر سکتا، اسی لیے وہ ایسی باتیں کرتا ہے تاکہ گاؤں کے سب لوگ اماں حلیمہ سے بدگمان ہو جائیں۔ گاؤں کی سب عورتیں بھی اماں حلیمہ کی ہاں میں ہاں ملانے لگی اور کہنے لگی، ہم آپ کو بہت اچھے سے جانتے ہیں، ہمیں اندازہ ہو گیا ہے کہ وہ مولوی در پردہ آپ پر ہی طنز کر رہا ہے، آپ کے بارے میں غلط افواہیں گاؤں میں پھیلا رہا ہے تاکہ لوگ آپ کی عزت کرنا چھوڑ دیں، اور ہم دل سے آپ کی قدر کرتے ہیں، ہم کبھی بھی آپ کے بارے میں غلط نہیں سوچ سکتے۔ وہ مولوی کون ہوتا ہے آپ کے بارے میں کوئی بھی بات کرنے والا، ہم جلد ہی اسے اپنی نگاہوں سے نکال کر باہر پھینک دیں گے۔ اب گاؤں کے بہت سارے لوگ مولوی کے خلاف ہو گئے تھے۔ ان سب کا یہی کہنا تھا کہ انہوں نے پردہ بیش ریاکاری پر بات چیت کر کے اماں حلیمہ پر بحث شروع کی ہے، ان پر طنز کیا ہے، ان کی نیکیوں کو سب کی نظروں میں شکی بنا دیا ہے۔ دل سے کیے گئے نیک نیت والے کام کو انہوں نے ریاکاری کہہ کر بہت بڑا گناہ کمایا ہے۔ اب ماسٹر ہدایت اللہ کو سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ وہ عورت دراصل ریاکاری ہی کر رہی ہے، تبھی تو اسے اتنی معمولی سی بات پر اتنا غصہ آ رہا ہے۔ وہ اتنی بہرا ہوئی ہے۔ اس دن جب وہ گھر سے نکلی تو 9 محرم تھی اور ہر طرف بچے کالے کپڑے پہنے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ ماسٹر ہدایت اللہ دنگ رہ گئے کہ یہ غریب قربان لوگ جو ایک سمے کا کھانا بھی مشکل سے کھاتے ہیں، یہ لوگ محرم میں اتنے نئے کپڑے کا انتظام کیسے کر سکتے ہیں؟ انہوں نے بچوں سے پوچھا تو سب نے ایک ہی جواب دیا کہ اماں حلیمہ نے پہلے کی طرح اس بار بھی محرم کو بڑے زور شور سے منایا ہے۔ گاؤں کے سارے بچے، عورتوں کو کالے رنگ کے کپڑے انہوں نے ہی مہیا کرائے تھے تاکہ سب لوگ محرم کو شردھا سے منا سکیں۔ ماسٹر ہدایت اللہ آسمان کی اور دیکھتے رہے
اور کہنے لگے کہ یہ عورت اسلام کو بالکل الگ ہی مطلب میں لے رہی ہے، اس نے اسلام کو اپنی سمجھ کے مطابق اپنایا ہے۔ اللہ اس عورت کو ہدایت دے اور گاؤں والوں کو بھلائی اور برائی میں فرق سمجھائے، انہیں پتہ چلے کہ اصلی نیکی کیا ہوتی ہے، اللہ کن چیزوں سے راضی ہوتا ہے۔ یہ کالے کپڑے، یہ سبھائیں، یہ وظیفے، یہ لمبی لمبی بھاشن، یہ سب اللہ کو راضی نہیں کر سکتی۔ اللہ پاک کی نظر میں سچی نیت اور نیک دل سے کی گئی چھوٹی سی نیکی بھی سویکار ہوتی ہے، چاہے وہ راستے سے کانٹا ہٹانا ہی کیوں نہ ہو، بس اگر وہ نیک دل سے کی جائے تو اللہ پاک اسے بھی منظور کرتا ہے۔ اور اگر بڑی سے بڑی نیکی جیسے نفل، روزے، نمازیں، لوگوں کی مدد صرف دکھاوے کے لیے اور لوگوں کو رجھانے کے لیے کی جائے تو انسان کو فائدہ ہونے کی بجائے نقصان ہی ہوتا ہے۔ مولوی نے فیصلہ کیا کہ اب وہ اس مدعے پر کھل کر بات کریں گے اور گاؤں والوں کو محرم کے فضائل سمجھائیں گے۔ گاؤں کے سارے لوگ وہیں سنتے اور دیکھتے تھے جو اماں حلیمہ انہیں بتاتی تھی، اور اماں حلیمہ اپنے انوسار باتیں بنا کر لوگوں کو سناتی تھی۔ تب لوگ ان کی باتوں پر سر ہلاتے رہتے تھے۔ 9 محرم کو بھی اماں حلیمہ نے پہلے سے زیادہ دیگیں پکوائی تھی۔ گاؤں کے آدمی کے لیے کھانے کا بھی الگ انتظام ہوا تھا۔ آج گاؤں میں کسی کے گھر چولہا نہیں جلا تھا۔ گاؤں کے سارے لوگ اماں حلیمہ کے گھر دعوت پر گئے تھے۔ اماں حلیمہ اب 10ویں محرم کی تیاری کر رہی تھی۔ آدھی رات کا وقت تھا جب اماں حلیمہ کو سینے میں تیز درد ہوا، وہ زور سے چلانے لگی۔ فاطمہ ماں کی آواز سن کر دوڑ کر آئی۔ اماں کیا ہوا؟ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ مگر اماں حلیمہ دل پکڑ کر ہانپتی ہوئی بولی، مجھے بہت درد ہو رہا ہے، مجھے ڈاکٹر کے پاس لے چلو۔ فاطمہ بہت گھبرا گئی کہ آدھی رات کو کیا کریں۔ اس نے اپنی پڑوس سے مدد لی اور اماں حلیمہ کو ہاسپٹل لے گئی، مگر راستے میں ہی اماں حلیمہ نے دم توڑ دیا۔ فاطمہ اپنی ماں کی موت پر زور سے رو پڑی، اسے سسکیاں آنے لگی۔ گاؤں کی ساری عورتیں، بچے، آدمی، سب کو غم نے بے حال کر دیا۔ یہ بات مولوی ہدایت اللہ کو بھی پتہ چلی کہ اماں حلیمہ کا انتقال ہو گیا ہے، اور گاؤں کے سبھی لوگ زور سے کہہ رہے تھے کہ وہ بہت نیک عورت تھی، محرم کا زور شور سے حفاظت کرتی تھی، اسی لیے اس کی موت بھی 10ویں محرم کو ہوئی۔ مولوی ہدایت اللہ نے سمجھایا کہ 10ویں محرم کو مرنا نیک نیت کی نشانی نہیں ہے، یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے، اس کی دی ہوئی وقت کی اودھی ہے، کب ختم ہو جائے انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ مولوی کی بات پر گاؤں والوں کا غصہ پھوٹ پڑا۔ انہوں نے کہا، آج اماں حلیمہ مر گئی، وہ دنیا سے ہمیشہ کے لیے چلی گئی ہے، مگر آپ کے دل میں جو بیر تھا وہ آج بھی کم نہیں ہوا۔ مولوی چپ ہو گئے۔ انہوں نے کہا، میں اللہ سے دعا کروں گا کہ وہ آپ لوگوں کو ہدایت دے اور آپ کو بھلائی اور برائی میں فرق سمجھائے۔ گاؤں کے سبھی لوگ اماں حلیمہ کی موت پر گہرے دکھ میں تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے گاؤں کی سب سے نیک عورت اس دنیا سے چلی گئی ہو۔ پھر ان کی جنازہ پڑھایا گیا اور قبر کے حوالے کر دیا گیا، لیکن پھر اس کے بعد اس کے قبر میں جو ہونے لگا، رات کا وقت تھا، سب اپنے گھروں میں چین سے سو رہے تھے۔ مولوی ہدایت اللہ مسجد میں ذکر و اذکار کر رہے تھے، جب آدھی رات کو کسی کے چلانے کی آواز سے وہ جلدی اٹھے، کہنے لگے، یا اللہ، یہ کون چلا رہا ہے؟ تبھی ایک کے بعد ایک چلاہٹیں ان کے کانوں میں گونجنے لگی، اور پھر یہ آوازیں جیسے ہر گھر سے آنے لگی۔ مولوی ہدایت اللہ مسجد چھوڑ کر باہر آئے۔ گاؤں کے کئی لوگ اپنے گھروں سے باہر نکل کر آئے۔ سب آپس میں پوچھنے لگے، آخر کیا بات ہے؟ یہ عورتوں کی چلاہٹیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ ماسٹر ہدایت اللہ آواز سن کر بہت زیادہ پریشان ہو چکے تھے کہ آخر یہ سب ماجرا کیا ہے۔ تب انہوں نے گاؤں کے کچھ مردوں کو گھروں سے نکلتے ہوئے دیکھا، جن کے چہروں پر ہوائیں اڑ رہی تھیں۔ کہنے لگے، امام صاحب، اچھا ہوا آپ یہاں موجود ہیں، ہم آپ ہی کے پاس جا رہے تھے۔ ماسٹر ہدایت اللہ لوگوں کو حیرت سے دیکھنے لگے۔ مجھے بتائیں، کیا ہوا ہے؟ آپ کے گھروں سے اتنی زور و شور سے آوازیں کیوں آ رہی ہیں؟ سب ٹھیک تو ہے؟ کہنے لگے، ہماری بیویوں نے خواب میں اماں حلیمہ کو دیکھا ہے، جنہیں سخت عذاب ہو رہا ہے اور وہ بری طرح سے چلا رہی ہے۔
بیبیاں یہ خواب دیکھ کر بہت زیادہ ڈر گئی ہیں۔ ماسٹر ہدایت اللہ بھی بری طرح سے پریشان ہو گئے اور کہنے لگے، مجھے اپنی بیویوں کے پاس لے چلو، میں ان سے سارا ماجرا پوچھتا ہوں۔ جب وہ گاؤں کی ایک کے بعد ایک عورت کے پاس گئے تو ہر عورت کا یہی کہنا تھا کہ انہوں نے خواب میں اماں حلیمہ کو دیکھا ہے جو بہت زیادہ تکلیف میں تھی۔ وہ پوری طرح سے روئے جا رہی تھی، چلا رہی تھی اور ان کے قبر میں پورے جسم کو آگ نے اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ اماں حلیمہ، جنہیں گاؤں کے سبھی لوگ اپنی سگی ماں ہی سمجھتے تھے، سگی ماں جیسے عزت دیتے تھے، ان کی موت کے بعد انہیں ایسی حالت میں دیکھنا گاؤں کے لوگوں کے لیے بہت ہی تکلیف دہ اور اذیت ناک تھا۔ امام صاحب سبھی عورتوں کی باتیں سن رہے تھے۔ وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ ایک ہی رات میں سب عورتوں کو ایک جیسا خواب آنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ یہ کسی خاص نقطے کی طرف اشارہ ہے۔ وہ فاطمہ سے ملنا چاہتے تھے مگر اس وقت اس کے گھر جانا مناسب نہ تھا۔ انہوں نے سوچا کہ کل وہ گاؤں کے کچھ لوگوں کے ساتھ فاطمہ سے ملنے جائیں گے اور اس سے پوچھیں گے کہ آخر ماجرا کیا ہے، اس کے بعد ہی وہ کسی نتیجے پر پہنچیں گے۔ مگر جب اگلے دن انہوں نے فاطمہ سے ملنے کی خواہش ظاہر کی تو گاؤں کی عورتوں نے بتایا کہ فاطمہ کی حالت بہت زیادہ خراب ہے، وہ بخار میں پوری طرح تپ رہی ہے اور اسے ہاسپٹل سے لایا جا رہا ہے۔ امام صاحب ان لوگوں کے واپس آنے کا انتظار کرنے لگے۔ فاطمہ کو بہت زیادہ تیز بخار تھا، وہ بخار میں پوری طرح رو رہی تھی۔ سب لوگ اس کی حالت کو ماں کی جدائی کی وجہ سمجھ رہے تھے۔ دنیا میں فاطمہ کا کوئی بھی قریبی رشتہ باقی نہ رہا تھا۔ ایک ماں تھی جو وہ بھی اس سے بچھڑ گئی۔ اس کا رونا، بلکنا اور ماتم کرنا تو بنتا تھا۔ 10 محرم جس کا بہت اہتمام کیا جاتا تھا وہ آج افراتفری میں ہی گزر گیا تھا۔ گاؤں کے لوگ فاطمہ کی حالت کی وجہ سے بہت پریشان تھے۔ اسی رات جب ماسٹر ہدایت اللہ مسجد میں بیٹھے اپنے وظائف میں مصروف تھے، تہجد کے وقت انہوں نے پھر سے گاؤں کی عورتوں کے رونے اور چلانے کی آوازیں سنی۔ وہ ایک بار پھر بے چین ہو کر مسجد سے باہر نکلے۔ جب عورتوں سے پوچھا تو پتہ چلا کہ آج بھی انہوں نے اماں حلیمہ کو خواب میں بہت بری حالت میں دیکھا ہے۔ وہ روئے جاتی ہے اور کہتی جاتی ہے، میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، میری بیٹی سے کہو کہ وہ میرے لیے صدقہ ذریعہ بنے، میرے گناہوں کی آگ کو کم کرنے میں میری مدد کرے، ورنہ یہ آگ مجھے پوری طرح جلا کر رکھ دے گی۔ وہ کہتی ہے، میں نے جو گناہ کیا ہے شاید اللہ پاک مجھے کبھی معاف نہ کرے۔ امام صاحب سوچ میں پڑ گئے کہ یقیناً کوئی ایسا گناہ ہے جس سے صرف فاطمہ واقف ہے اور وہی ہے جو اپنی ماں کی مدد کر سکتی ہے۔ اس کی روح کو سکون دلانے میں جب فاطمہ کی طبیعت سنبھلی تو امام صاحب نے فاطمہ کو اپنے پاس بلایا۔ فاطمہ کو بھی گاؤں کی عورتوں کی زبانی سب کچھ معلوم ہو چکا تھا اور یہ بھی سچ تھا کہ اس نے بھی اپنی ماں کو خواب میں بہت بری حالت میں دیکھا تھا۔ ماں روتے ہوئے اس سے فریاد کر رہی تھی، اس آگ اور سانپ سے مجھے بچا لو، میری مدد کرو، میرے لیے صدقہ ذریعہ بنو۔ امام صاحب نے ان خوابوں کو فاطمہ کے سامنے دہرایا۔ کہنے لگے، بیٹی مجھے بتاؤ کہ تمہاری ماں نے ایسا کون سا گناہ کیا ہے جس کی اسے مرنے کے بعد ایسی سزا مل رہی ہے اور تم کیسے ان کے گناہوں کی بخشش میں اس کی مدد بن سکتی ہو؟ تب فاطمہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، کہنے لگی، میں نے ماں کو ہمیشہ ان ساری چیزوں سے منع کیا، ان باتوں سے روکتی رہی مگر ماں نے کبھی میری بات نہیں مانی، ہمیشہ مجھے ڈانٹ کر چپ کروا دیا کرتی تھی۔ تم بچی ہو، تم زندگی گزارنے کے تقاضے کو نہیں سمجھتی۔ جب تک انسان زندہ ہے اس کی نیک نامی ہی اس کے کام آتی ہے اور مرنے کے بعد بھی یہی نیکیاں اسے بخشوا سکتی ہیں۔ جب تم کسی کے ساتھ نیکی کرو گی، اچھائی کرو گی تو وہ نیکی تمہارے آگے کام آئے گی۔ میں ماں کو سمجھاتی کہ نیکی بھی وہی قبول کی جاتی ہے جو خلوص نیت کے ساتھ کی جائے۔ اگر اس میں ریاکاری شامل ہو، اگر آپ کی نیت یہ ہو کہ لوگ مجھے سراہیں گے، مجھے نیک کہیں گے، میری تعریف کریں گے تو وہ نیکی نہیں رہتی، وہ دکھاوا بن جاتی ہے۔ مگر ماں کو میری بات کبھی سمجھ میں نہیں آئی۔ یہ کہہ کر فاطمہ رونے لگی اور ماسٹر ہدایت اللہ سوچنے لگے، خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ یہ لڑکی اپنی ماں جیسی سوچ نہیں رکھتی، ورنہ اس کی بھی دنیا اور آخرت برباد ہو جاتی۔
بلا شبہ برائی سے روکنے والوں کے لیے بہت اجر ہے، اور اللہ ایسے آدمی کو بہت پسند کرتا ہے جو خود بھی برائی سے بچتا ہے اور دوسروں کو بھی بچاتا ہے۔ مولوی کہنے لگے، تمہاری ماں محرم میں جو محفلوں کا انعقاد کرتی تھی، کسی کی مدد کرتی تھی، جو کچھ بھی کرتی تھی، کیا وہ سب ریاکاری تھی، دکھاوا تھا؟ فاطمہ کہنے لگی، ہاں، ماں تو نماز بھی دوسروں کو دکھانے کے لیے پڑھتی تھی، اکثر وہ نماز بنا وضو کے بھی ادا کر لیتی تھی۔ میں انہیں اس بات پر ٹوکتی تو کہہ دیتی، دیکھنے والوں کو کیا پتہ چلے گا کہ میں نے وضو کیا ہے یا نہیں؟ تب میں کہتی کہ نماز اللہ کے لیے پڑھی جاتی ہے، لوگوں کے لیے نہیں۔ مگر ماں کہتی، لوگ اس بات پر گواہی دیں گے کہ میں نے نماز ادا کی ہے، اللہ کی عبادت کرتی ہوں۔ وقت یوں ہی بیتتا رہا۔ ماں کی ایک بات جو مجھے بہت ناگوارا گزرتی تھی، اسی وجہ سے میں اسے بہت لڑتی رہتی تھی۔ بہت سمجھایا منایا مگر انہوں نے میری بات نہیں مانی، اور مجھے لگتا ہے کہ ماں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ اسی گناہ کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اب تو ہمارے ساتھ، کیونکہ وہ بھی اپنے دل میں یہی سوچ رہے تھے کہ شاید یہ سب ریاکاری کی وجہ سے ہی انہیں سزا مل رہی ہے، کہ وہ گاؤں کی ان عورتوں کے خواب میں آ کر انہیں اپنے عذاب سے آگاہ کر رہی ہے جن عورتوں کے سامنے وہ اپنے نیک ہونے کا ڈھونگ رچتی تھی۔ مگر اس میں ان کی بیٹی کیا مدد کر سکتی ہے، وہ یہ سوچے جا رہے تھے۔ جب فاطمہ کی بات سن کر چونک گئے تو کہنے لگے، فاطمہ بیٹا، مجھے کھل کر بتاؤ، جب تک تم مجھے ساری باتیں نہیں بتاؤ گی تب تک میں اس معاملے کے حل تک کیسے پہنچوں گا؟ اور تب فاطمہ کہنے لگی، دراصل جن زمین سے کمائی آتی تھی وہ میری ماں کی ملکیت نہیں تھی، اب تو ماسٹر ہدایت اللہ بالکل سن ہو کر رہ گئے۔ کہنے لگے، کیا انہوں نے کسی اور کی زمینوں پر قبضہ کیا تھا اور یہ آمدنی حرام کی کمائی تھی؟ فاطمہ کہنے لگی، ہاں امام صاحب، یہ کمائی حرام کی کمائی تھی، اور یہ جن زمینوں سے حاصل ہو رہی تھی وہ ایک یتیم لڑکی کی تھی۔ ماں نے اسے ڈرا دھمکا کر چپ کروا دیا تھا، اسے یہ دھمکی دی کہ اگر وہ بولی تو اسے بدنام کر دے گی۔ وہ لڑکی ماں کی نیک نامی سے اچھی طرح واقف تھی، وہ جانتی تھی کہ اگر اس نے کچھ کہا تو اس کے لیے کہیں کوئی ٹھکانہ باقی نہیں بچے گا۔ وہ خاموشی سے اسی رزق پر قناعت کیے بیٹھی تھی جو ماں خیرات کے طور پر اس کی جھولی میں ڈال دیتی تھی۔ مجھے اس لڑکی کے آنسو بہت تکلیف دیتے تھے۔ میں ماں کو بہت سمجھاتی کہ اس کی زمین واپس کر دے، یہ حرام کی کمائی ہماری کسی کام کی نہیں آنے والی، یہ ہماری دنیا اور آخرت کو برباد کر دے گی۔ ماں کہتی کہ یہ حرام کی کمائی نہیں ہے، میں نے اسے پاک کر لیا ہے، میں اسے غریبوں میں تقسیم کرتی ہوں، دیگیں بانٹتی ہوں، محفلیں کرواتی ہوں، تو یہ نیکیاں میری اس حرام کی کمائی کو پاک کر رہی ہیں۔ تم اپنے دماغ سے یہ وہم نکال دو کہ یہ حرام ہے۔ اب ساری باتیں امام صاحب کو سمجھ میں آ گئی تھی۔ وہ کہنے لگے، بیٹا، پہلی فرصت میں وہ زمینیں اس بچی کے حوالے کر دو، اسے کہو کہ وہ تمہاری ماں کو معاف کر دے، اور اس بچی کے ساتھ ساتھ ان سب لوگوں سے بھی اپنی ماں کے کیے کی معافی مانگے جن کے ساتھ تمہاری ماں نے کبھی ظلم یا زیادتی کی تھی۔ اپنی ماں کی طرف سے صدقہ خیرات کرو، اس کے لیے مغفرت کی دعا کرو۔ فاطمہ نے ویسے ہی کیا تھا۔ جب اس نے وہ ساری زمینیں اس لڑکی کو لوٹا دی تو وہ روتے ہوئے کہنے لگی، میں تمہاری ماں کو معاف کر دیا۔ گاؤں کی سب عورتیں اور بچوں میں یہ بات پھیل گئی۔ سب کو پتہ چل گیا تھا کہ اماں حلیمہ جو بھی کر رہی تھی وہ محض نیک نیت سے نہیں بلکہ اپنی واہ واہی کروانے کے لیے کر رہی تھی۔ گاؤں میں وہ سب لوگ بھی اس گناہ سے توبہ کرنے لگے تھے جن کے دل میں کبھی ریاکاری کا خیال بھی آیا تھا۔ بہت ساری عورتیں کہتی تھی، امام صاحب آپ نے ہماری آنکھیں کھول دی ہیں۔ اکثر ہم بھی نماز اس نیت سے پڑھتے تھے کہ لوگ ہمیں نیک کہیں گے، ہماری تعریف کریں گے۔ دوسروں کی مدد بھی اس نیت سے کرتے تھے کہ وہ جا کر ہماری واہ واہی کرے گا۔ یہ سب ریاکاری ہے۔ ہم اس گناہ کو معمولی سمجھ رہے تھے، مگر آپ کی وجہ سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اب آج کے بعد ہم یہ گناہ کبھی نہیں کریں گے، ہم اس سے توبہ کرتے ہیں۔ پھر اماں حلیمہ کو گاؤں کے کوئی بھی عورت اماں حلیمہ کو عذاب میں نہیں دیکھا۔ اب تو اللہ اور اس کا معاملہ ہے، شاید اللہ اسے معاف کر دیا ہو، بے شک اللہ بہت ہی رحیم اور کریم ہے۔ دوستو، اگر آپ کو اس واقعے سے عبرت حاصل ہوا ہو تو اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں، کیونکہ شاید یہ کہانی سننے کے بعد انہیں بھی عبرت حاصل ہو۔
اور اگر وہ ایسا گناہ کر رہے ہوں گے تو توبہ کر لیں گے، اور ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ باکس میں اللہ اکبر ضرور لکھیں۔ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ابھی کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔